السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ عادل تنویر۔ ابوظہبی کی حکومت نے ایک نیا قانون پاس کیا ہے جس کو سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید کا سامنا ہے، اور لوگ اس پہ حوالے دے رہے ہیں کہ آخر ایک مسلمان ملک ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیے گا اور تحمل سے ذرا سوچیے گا کہ یہ قانون مسلمان کے لیے، انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا پھر نقصان دہ۔ قانون آپ کو بغیر وقت ضائع کیے بتا دیتے ہیں کہ ابوظہبی میں یہ قانون پاس کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مین روڈ کے اوپر اپنی موٹر سائیکل، ٹرک یا گاڑی روک کے نماز ادا کرے گا تو ایسے شخص کو 1000 درہم جرمانہ کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا، کئی دیگر چیزیں متعارف کروائیں کہ اگر کوئی اپنی گاڑی، چاہے اس کا ایکسیڈنٹ ہے یا خراب ہو گئی ہے، اس کو سیفٹی میجرمنٹ کے بغیر پارک کرے گا تو اس کو بھی 500 درہم جرمانہ ہوگا۔ یا کوئی بندہ اچانک سے کسی کام کے لیے رکتا ہے اور وہ گاڑی اس طرح سے پارک کرتا ہے کہ وہ سڑک والوں کے لیے نقصان دہ ہے تو اس پہ بھی جرمانہ ہے۔ اوورآل انہوں نے جو ٹریفک قوانین ہیں اس میں سلامتی کو یقینی بنانے کی خاطر یہ قانون ابھی امپلیمنٹ کیا ہے کہ سڑک کنارے گاڑی روک کے نماز پڑھنا، اس پہ سزا ہے، جرمانہ ہے۔ اب لوگ سامنے آ گئے جناب پاکستان اور انڈیا کے، یہ کیسا مسلمان ملک ہے، نماز پہ پابندی لگا رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے۔ تو جتنا مرضی آپ ساڑ پھونک لیجئے، جتنا مرضی دل جلا لیجئے، لیکن کبھی اس کو دوسرے حوالے سے بھی سوچئے کہ یہ ابوظہبی کون سا ملک ہے؟ وہ ملک جہاں پہ 10 منٹ کے بعد آپ کو آرام سے مسجد مل جاتی ہے گاڑی کے اوپر ڈرائیو کریں تو، جہاں پہ اتنی بڑی بڑی عالی شان مساجد ہیں کہ اتنی پرسکون نماز ان کے اندر بندہ ادا کر پاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے 10 منٹ ڈرائیو کر کے مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ روڈ کے اوپر گاڑی پارک کر کے اور اس میں خطرہ لوگوں کے لیے پیدا کر کے کہ کتنی گاڑیاں ہیں، پیچھے سے کوئی گاڑی آ کے ہٹ کر دے، کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کی جان چلی جائے، تو آپ نے یہ کام کر کے نماز پڑھنی ہے۔ لوگوں کی جان اور سلامتی کی حفاظت یہ زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے؟ یعنی نماز اہم ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اگر نماز 10 منٹ تاخیر سے آپ پڑھ لیں اور صرف اس لیے کہ میں یہاں روڈ کے اوپر گاڑی پارک نہیں کروں گا، لوگوں کی جان کو نقصان نہ ہو، تو اس نماز کا اجر بھی انسان کو زیادہ ملے گا، کیونکہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کی حفاظت اور اس کو آرام دینا۔ اور یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے اللہ نے خود فرمایا ہے، بلکہ ہم سنتے آئے ہیں علماء سے کہ حضور نے فرمایا، اے کعبہ تو بہت عظمت والا ہے، لیکن جان لے کہ ایک مسلمان کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ کعبے کی عزت تکریم کرتے ہیں، اس کے لیے نرم گوشہ اور اس کے لیے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، تو انسانوں کے لیے بھی لوگ ایسے ہی نرم گوشہ رکھیں، ان کو بھی تکلیف نہ دیں، ان کی بھی عزت اور احترام کریں۔ تو یہ انسانیت ہے، یہ اسلام کا درس ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے اسلام کے یہ درس نکال لیے کہ گاڑی جو روڈ کے اوپر کھڑی کر کے نماز پڑھنی۔ ہاں، اگر بھائی نماز جا رہی ہے اور دور دور تک مسجد کا کوئی نشان نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیے کہیں ایسی جگہ گاڑی کھڑی کیجئے جہاں پہ بہت زیادہ سپیس ہے اور کسی کو کوئی نقصان نہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ تو وہ لگے ہوئے لوگ کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، نماز پہ پابندی، نماز پہ جرمانہ۔ تو وہ نماز پہ نہیں ہے بھائی، لوگوں کے لیے مشکل کھڑی کرنے پہ جرمانہ ہے۔ بتائیے نا، ابوظہبی رہنے والے آپ بتائیے، چلو جو نہیں گیا اس کو تو نہیں پتا کہ ابوظہبی میں کوئی ایسا علاقہ روڈز پہ شہر کے اندر کہیں ہے جہاں پہ آپ کو 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد مسجد نہ ملے؟ بلکہ میں نے تو لوگوں سے یہ سنا ہے کہ بعض اوقات 5 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کو مسجد مل جاتی ہے۔ اور یہ جو ہم پاکستان اور انڈیا والے اسلام کا سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، یہ ذرا وزٹ کر کے دیکھیں کتنی عالی شان مساجد بنائی ہیں دبئی والوں نے، امارات والوں نے، سعودی عرب والوں نے۔ ایک مسجد جو ہے نا ان کی کروڑوں کروڑوں روپے کی ہے، اور اس کے اوپر کتنا ان کا بہترین نظام ہے۔ یعنی میں اور آپ سب جو سعودی عرب یا دبئی وغیرہ نماز پڑھ کے آئے ہیں، رہ کے آئے ہیں، وہ جانتے ہیں جو لذت، جو سکون، جو ماحول، جو دل کی کیفیت ان عرب ملکوں میں نماز پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، ہمارے اپنے ملکوں میں نہیں ہوتی۔ کہ ہمارے اپنے ملک میں تو پنکھا بھی صحیح سے نہیں چل رہا ہوتا، ٹوٹیوں کے اوپر وہ جو گند ہے وہ الگ سے ہوتا ہے، صفائی وہاں پہ نہیں ہوتی، اور مسجد کے واش روم تو کبھی کوئی استعمال ہی نہیں کر سکتا، اتنے گندے ہیں۔ اور جو قاری صاحب ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے پتہ نہیں ان کو پورا علم بھی ہے یا نہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ کمپیئر کریں اور پھر آپ سعودی عرب کی کسی مسجد میں دیکھیں، وہاں پہ ہر ایک چیز کا انتظام، اور اس کو کون سپانسر کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کر رہی ہے زیادہ تر۔
تو آپ یہ جو ہم جو کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ مسلمان تو ہم سے زیادہ مسلمان ہیں، وہ ہم سے زیادہ اسلام کے لیے خرچ کرتے ہیں، اسلام کی فکر کرتے ہیں، ان کی مسجدیں بھی ہم سے زیادہ بھری ہوتی ہیں۔ تو براہ کرم جو ایشو ہے اس کو پورا سوچئے، دیکھیے اور پھر بتائیے کہ یہ قانون ٹھیک ہے یا پھر غلط ہے۔